جناب احمد بلال محبوب صاحب پلڈیٹ کے سربراہ، پاکستان میں جو جمہوری پروسیس ہے، پارلیمانی پروسیس ہے، اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ان سے ہم اس سیشن کی کنکلوژن اور ان کی اپنی رائے لے لیتے ہیں. سر، اوور ٹو یو اینڈ آئی ایم ویری سوری فار میکنگ یو ویٹ فار دس لانگ. نہیں، بہت شکریہ. اتنے مشاہیر تشریف رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ فیصلہ بہت مشکل ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. دیکھیے، میں اختصار کے ساتھ 3 موضوعات پہ چند جملوں میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات سے شدید اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے. اگر یہ بات جناب ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر 1971 کی رات یہ کہتے کہ ملک کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو اس کی کوئی توجیہ ہوتی، کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی. جب ملک کا ایک صوبہ ہم سے الگ ہو گیا تھا، ملک کے اندر آئین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ملک کے اندر مایوسی کا سمندر تھا جس میں سب غرق ہو گئے تھے، تو اس وقت تو کوئی بات تو بنتی تھی. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے تو یہ کہا اور دوبارہ لوگوں کی امید پیدا کی اور برک بائی برک ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا. پہلے انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا، پھر پرماننٹ کانسٹیٹیوشن بنایا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو وسوسوں میں اور مایوسی کے سمندر میں دھکیل دے. آپ کے پاس آئین ہے، آپ کے پاس آئینی ادارے ہیں، آپ کے پاس کیا نہیں ہے. لیکن اگر لوگ پرفارم نہیں کر رہے اور ہر 10 سال کے بعد ہمارا سسٹم کوٹ ان کوٹ کسی اور وجہ سے کلیپس کر جاتا ہے تو اس میں ہمارے سسٹم کا، ہمارے آئین کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اس لیے میں اختلاف کرتا ہوں. میرے خیال میں سسٹم موجود ہے. عوام اور جن لوگوں کو منتخب کرتی ہے ان کی پرفارمنس کو بہتر ہونا چاہیے. دوسری بات میں پروونسز کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک تو گزارش یہ ہے کہ کنفیوژن پیدا نہ کریں ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور پروونسز کو انٹرچینجبلی یوز کر کے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں ڈویژن، ضلع، تحصیلیں، تعلقات. سیدھے طرح سے کہیں کہ آپ پروونس بنانا چاہتے ہیں. پروونس ایک سیاسی اکائی ہے. اس کے اندر آپ نے پھر پایا جج صاحب نے کہ وہ ایک لیجسلیٹو پاورز کا ایک یونٹ ہے، تو اس لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے. اور یہ جو پروونسز ہوتے ہیں یہ پولیٹیکلی وجود میں آتے ہیں. صرف انتظامی بنیاد پہ صوبے کا وجود میں آنا یہ کوئی میرے خیال میں پریسیڈنٹ نہیں رکھتا. اگر آپ نے صوبے بنانے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے پھر یہ ہتھیلی پہ سرسوں نہ جمائیں. اور جس طرح سے آپ نے یہ تجویز پیش کی اور امید رکھیں کہ جس طرح 5 دنوں میں 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی تھی، سینٹ میں آئی، سینٹ کی کمیٹی میں گئی، قومی اسمبلی میں گئی، قومی اسمبلی کی کمیٹی سے آئی، اس میں کوئی ترمیم ہوئی، پھر واپس سینٹ میں آ گئی، پاس ہو گئی، اسی دن صدر مملکت کے پاس چلی گئی. یہ پورا پروسیس 8 سٹیپس کا 5 دن میں مکمل ہو گیا. نئی عدالت وجود میں آ گئی، ہماری ملٹری کا سٹرکچر تبدیل ہو گیا، اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات تبدیل ہو گئے. ایسے نہ کریں. یہ صوبوں کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. رہنمائی لینی چاہیے، بے شک دشمنی کیوں نہ ہو. انڈیا میں بھی یہ سوال اٹھا تھا 1953 میں کہ نئے صوبے بنائے جائیں. 14 صوبے تھے. انہوں نے ایک کمیشن بنایا، اسٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن. اس نے 2 سال کام کیا. اس کے بعد 1955 میں پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی اور پارلیمنٹ نے پھر ایک ایکٹ پاس کیا کچھ ترامیم کر کے، اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ. اگر ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے اور طے کر لیا ہے تو مہربانی کر کے 2 سال نہیں، کچھ 5-6 مہینے بیٹھ کے کسی کو ہوم ورک کرنے دیں اور پھر پارلیمنٹ میں رائے. تو اس کے بعد آپ بے شک صوبے بنا لیں. میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں، لیکن اگر آپ نے کچھ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ صوبے بننے چاہیے اور بڑھنے چاہیے تو پھر اس کا طریقہ تو کم از کم صحیح اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور پھر ایک گزارش میری یہ بھی ہے کہ اگر صوبے بننے ہی لگے ہیں تو آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بے شک انٹرم صوبہ ہی کیوں نہ بنائیں، صوبے بنا دیں. ان کو وہ تمام پریولیجز جو صوبوں کے ہوتے ہیں وہ ان کو دیے جانے چاہیے. وہاں بہت بے چینی ہے. آپ 78 سال سے ان کو ایک انٹرم سیٹ اپ کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں جن میں ان کے پاس نہ وفاق میں کوئی ریپرزنٹیشن ہے، نہ ان کے پاس ان کے ہاں کوئی اس طرح کے اختیارات ہیں.
تو آپ اگر یہ کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو ان 2 ٹیریٹریز کو بھی صوبے نہ کہیں تو کم از کم جو بھی کہیں ان کو پورے صوبے کے اختیارات دے دیں. دوسری بات ہے لوکل گورنمنٹ کی. میری گزارش یہ ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ بھی 78 سال سے اسی طرح سے ہوتا رہا ہے کہ پہلے تو کبھی بنا نہیں, بنتے ہیں تو ان کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے, قانون بڑا لنگڑا لولا ہوتا ہے, پاورز ہوتی نہیں, وسائل ملتے نہیں, تو اس طرح سے اگر آپ 100 سال اور بھی چلتے رہیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس کا حل وہی ہے, بس اسد عمر صاحب نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے, میں تفصیل میں نہیں جاتا, کہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کے بغیر یہ اب صوبوں کا مقامی حکومتوں کا نظام کوئی افیکٹو نظام نہیں بنے گا. اور یہ میں عرض کروں کہ پھر مثال دیتا ہوں میں انڈیا کی. ہمارا چونکہ ماضی ایک رہا ہے, ایک ہی قسم کے بیک گراؤنڈ سے دونوں ملک تخلیق ہوئے ہیں, وہاں چونکہ ان انٹرپٹڈ چلی ہے ڈیموکریسی, تو وہاں انہوں نے کچھ چیزیں ہم سے بہتر کر دی ہیں. وہاں بھی 45 سال کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ ان کا جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے چل نہیں رہا. اگر اس کا دباچہ پڑھیں اور آبجیکٹیوز اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز پڑھیں, اس قانون کا جو انہوں نے 1992-93 میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے کیا, تو وہ یہی کہتے ہیں جو آج ہم جس چیز کا رونا رو رہے ہیں. تو انہوں نے 2 چیپٹر انکلوڈ کرے کانسٹیٹیوشن کے اندر, جس کے اندر پوری تفصیلات, موٹی تفصیلات, جو باریک تفصیلات ہیں وہ پھر انہوں نے کہا کہ بے شک صوبے اسٹیٹس خود کر دیں, لیکن اس کا ٹرم کتنی ہوگی, اس کے اختیارات کیا ہوں گے, اس کے وسائل کتنے % ہوں گے, یہ باتیں انہوں نے طے کر لیں. ہم نے 2023 میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈرافٹ کروائی تھی کانسٹیٹیوشنل لائر بڑے سینئر جناب شاہد حامد صاحب سے, اور وہ محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ جو سینیٹر تھیں انہوں نے سینٹ میں پیش بھی کر دی. ابھی بھی وہ اس کے سینٹ کے ریکارڈ پہ موجود ہے. ایک میرا خیال میں MKM نے بھی قومی اسمبلی میں اس طرح کا ڈرافٹ پیش کیا ہوا ہے. میں اپنے ڈرافٹ میں جو ہم نے بنایا تھا اس پہ ایک ترمیم یہ کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے اس وقت بھی کی تھی. میں اب اس بات کا حامی ہوں کہ نیشنل فائنانس کمیشن سے ہی مقامی حکومتوں کے جو فنڈز ہیں وہ وہیں سے ڈائریکٹ چلے جائیں. صوبے جس قسم کے ریزسٹنس کرتے رہے ہیں ان کو انٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں گے اور چیزوں کو اس کے اندر تقسیم کریں گے. جامی صاحب آپ کا میرا خیال ہے یہ اسد عمر صاحب کی یہ جو 3 ٹیئرز میں ڈیولوشن پلان تھا, آپ اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے فنڈز کا اجرا بھی قانون سازی کے ذریعے ہو. آپ کہہ رہے ہیں NFC کے ذریعے ہو. اچھا, آخری بات میں عرض کر دوں کہ بہت بات ہوئی کہ آبادی ہماری بہت بڑھ گئی ہے جی, تو اس لیے نئے صوبے بنانا ناگزیر ہو گیا. میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی. 1776 میں ملک وجود میں آیا تھا, 13 ریاستیں تھیں اور اس کی آبادی بھی کوئی 2.5 ملین کے قریب تھی. اب میں عرض کرتا ہوں کہ 1863 میں وہاں آخری اسٹیٹ جو تھی وہ تقسیم ہوئی. صرف 4 اسٹیٹس تقسیم ہوئی 250 سال میں. 1863 میں آخری اسٹیٹ وہاں پہ تقسیم ہوئی, اور وہ بھی ایسے ہوئی کہ سول وار چل پڑی تھی, تو ورجینیا سے ویسٹ ورجینیا الگ ہو گئی, تو انہوں نے وہ الگ اسٹیٹ بن گئی. 163 سال میں آبادی وہاں 10 گنا بڑی ہے, وہاں پہ ایک اسٹیٹ کا بھی اضافہ نہیں ہوا. وہاں پہ زہران ممدانی کو موقع مل جاتا ہے نا. تو آپ کا مسئلہ اسٹیٹس بڑھانا نہیں ہے, پروونسز بڑھانا نہیں ہے, آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ مسئلہ مظہر عباس صاحب نے بیان کر دیا. صحیح ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آبادی کوئی بنیاد اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے, کیونکہ آپ نے کنکلوڈ بہت اچھی طرح سے کر دیا. تھینک یو ویری مچ سر.